शुक्रिया बरदर अजीज जनाब मसूद साहब। चूँकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने, जाहिर सी बात है इस टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू करने के लिए बहुत सारे हजरात तशरीफ़ फरमा है, लेकिन बहुत अहम शख्सियत जिन्होंने नहजुल बलागा के सिलसिले में बहुत काम किए हैं, प्रोफेसर शाह वसीम साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उनके एक एक लफ्ज़ को बहुत ही गौर से सुनेंगे, इसलिए कि बहुत सारे आर्टिकल इन्होंने नहजुल बलागा के सिलसिले में तहरीर फरमाए हैं। जाहिर है पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस नाचीज़ को आप लोगों ने इस सेमिनार का हिस्सा बनाया। टॉपिक आपके जहन में महफूज है। देखिए, ज़माने ने हज़ारों करवटें बदली हैं, लेकिन हकीकत कभी तब्दील नहीं हो सकी। हर दौर में हक का इनकार किया गया, लेकिन हक हक ही रहा, बातिल बातिल ही रहा। जुल्मो सितम को अदालत का नाम देने वाले फना हो गए, लेकिन जुल्म को अदल साबित नहीं कर सके। दरअसल आदिलाना निज़ाम जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने पेश किया, जब तक दुनिया बाकी रहेगी उस अदालत को दुनिया याद करेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है अदालत के लिए इल्म का होना। अगर इंसान के पास इल्म नहीं है तो आदिल भी नहीं हो सकता, इसलिए कि इल्म कमाल इंसानियत का नाम है। बगैर इल्म के मारिफत नहीं हो सकती और बगैर मारिफत के इबादत नहीं हो सकती। अगर आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझना है तो इल्म का होना ज़रूरी है, इसलिए कि जाहिल कभी आलिम को पहचान नहीं सकता। जानना, पहचानना और मानना, जानने को इल्म कहते हैं, पहचानने को मारिफत कहते हैं, मानने को मोहब्बत कहते हैं। जितना ज्यादा इल्म होगा उतनी मारिफत होगी, और जितनी मारिफत होगी उतनी ही ज्यादा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत होगी। देखिए, बहुत सारी गुफ्तगू यहां पर होंगी, लेकिन दौरे हाजिर में सबसे अहम जो चीज है हमारे सामने वो अमली जिंदगी है। हम कैसे उनकी सीरत के ऊपर अमल करें। ये तो दावा बहुत आसान है कि जब जन्नत की बात आएगी तो ये चाहने वाले कहेंगे कि जहां अली वहां हम, लेकिन जब अमल की बात आती है तो कहते हैं कहां अली और कहां हम। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है समाज में आपका किरदार किस तरह का है, इसलिए कि अली के चाहने वालों का किरदार ऐसा होना चाहिए कि दुनिया दूर से देख के कहे कि ये अली के चाहने वाले हैं। कैरेक्टर असल चीज है, किरदार। याद रखिएगा, किसी भी मौरिख ने आज तक 1400 साल हो गए कभी किरदार अली पे उंगली नहीं उठाई। 40 हिजरी का आखिरी रमजान है। आमतौर पर रमजान में मुसलमान इबादत बहुत ज्यादा किया करते हैं। अब आप जरा सोचे कि हजरत अली ने किस तरह की इबादत की होगी, और 15 रमजान का खुतबा, 16 रमजान का खुतबा, 17 रमजान का खुतबा आप देखें कि उस खुतबे में जो मौलाए कायनात ने जुमले कहे हैं कि ए परवरदिगार, जैसी तेरी इबादत होनी चाहिए थी अली से वैसी इबादत नहीं हो सकी। ए मेरे मालिक, जितना तू आला है उतनी आला अली से इबादत नहीं हो सकी। लेकिन जब इब्ने मुलजिम ने जहर आलूद तलवार सर पे मारी तो बेसाख्ता कहा फुस्तो बिरब्बिल काबा। अब आप कैरेक्टर देखें, किरदार अली देखें। दुश्मन है जिसने सर के ऊपर जर्ब लगाई, एक चीख मुसलमानों की, हंगामा, आवाज बुलंद हो रही है कि गिरफ्तार किया जाए। उसे गिरफ्तार किया गया, पूरा मजमा मौजूद है, रस्सी हाथ में बंधे, पैरों में रस्सियां खींचते हुए मुसलमान ला रहे हैं। मौलाए कायनात ने देखा और देखने के बाद अपने फर्जंद से कहा, बेटा हसन, इनसे कह दो कि इसकी रस्सियों को खोल दिया जाए।
آپ کردار علی دیکھیں، اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول دیا جائے، اس کے پاؤں کی رسیوں کو کھول دیا جائے. جب شہد کا شربت بڑھایا گیا آقا کی طرف، حضرت علی کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ شہد کا شربت اسے پلا دو. دیکھیں انسانی ہمدردی، مساوات، انسانی ہمدردی دیکھیں آپ. یہ شہد کا شربت اسے دے دیا جائے، رسیاں کھول دی جائیں. اور اس کے بعد 2 سوال کیے ہیں حضرت علی نے. پورا مجمع دیکھ رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا یا علی نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے دامن کے اوپر کوئی دھبا دیکھا تھا جس کی وجہ سے تلوار اٹھائی؟ اس نے کہا یا علی نہیں، یا علی نہیں. یعنی حضرت علی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دشمن میں اتنی ہمارے ہمت ہو سکتی ہے کہ ہمارے اوپر تلوار اٹھا دے، لیکن دشمن میں بھی ہمارے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے کردار پہ انگلی اٹھا دے. یہ ہے کردار علی، یہ ہے. اور تاریخ آپ دیکھیں کیا ہوا. صفین کہ آپ جنگ کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا، کیا ہوا؟ نہر کے اوپر، فرات کے اوپر قبضہ کر لیا دشمنوں نے، پانی بند کر دیا. مولا کائنات نے خطبہ دیا، فوج آگے بڑھی، اس نے قبضہ کر لیا. اب لشکر والے امیر کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا غضب ہو گیا، پانی کے اوپر تو علی کا قبضہ ہو گیا. تو مسکرانے لگا امیر، مسکرانے لگا امیر. کہا رے میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کے اوپر قبضہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کہا دیکھو ایسا نہیں ہے علی، ہمارے اوپر پانی بند نہیں کریں گے. وہ ہمارا کردار تھا جو ہم نے پانی بند کر دیا، یہ علی کا کردار ہے کہ علی پانی. یہ دشمن نے گواہی دی. آپ ذرا سوچے کہ کس طرح کے کردار کو پیش کیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے. دشمن مقابل میں ہو تو تلواریں چلتی ہیں، زندگی کی بات نہیں ہوتی ہے. جنگے خندق، عمرو ابن عبدود ہے، آپ دیکھیں للکار رہا ہے، حضرت علی گئے ہیں تو تلوار نہیں اٹھائی. اور دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ ہمارے دیگر مذاہب، مختلف مذہب مکتبہ فکر کے اسکالرز تشریف فرما ہیں. دیکھیں کسی بھی جنگ میں تلوار حضرت علی نے پہلے نہیں اٹھائی، نہ اسلام نے کبھی پہلے جنگ کی بات کی ہے. کسی بھی جنگ میں، جتنی بھی جنگیں آپ دیکھ لیجئے، حضرت علی کی طرف سے پہلے تلوار نہیں اٹھی، پہلے تلوار اٹھی نہیں. آپ دیکھیں کہ خندق میں عمرو ابن عبدود سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. دیکھیے کلمہ پڑھ لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اس نے کہا کہ دل نہیں مانتا، تو کہا اچھا تو پھر زندگی لے لو، چلے جاؤ. اگر کلمہ پڑھو گے تو آخرت بھی اور زندگی بھی، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو میں زندگی علی تمہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا جا نہیں سکتا. تو پھر حضرت علی نے فرمایا اچھا جا نہیں سکتے ہو تو پھر مجھ پر حملہ کرو، مجھے مار ڈالو، خود زندہ رہ جاؤ. ہر حال میں حضرت علی میدان جنگ میں زندگی کی بات کر رہے ہیں. 70 حملے کیے. جب علی کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے چلتے دوسروں کے گلے خطرے میں ہیں، یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، تو ایک وار میں قصہ تمام کیا. یہ ہے کردار علی کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ 2 اور بہادر تھے. جب بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے لوگوں نے تعاقب کیا، مسلمانوں نے تعاقب کیا کہ اسے گرفتار کرو، پکڑو، اسے قتل کرو. تو وہ دونوں بھاگ جو رہے تھے، دشمن جو عمرو ابن عبدود کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی. کیا جملہ ہے آپ دیکھیں، ان دونوں نے بھاگتے ہوئے دونوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں بھاگ رہے تو دشمن تھے لیکن تھے بہادر. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ کوئی بھی ہو لیکن علی نہیں ہو سکتے. تو کہا جب علی نہیں ہو سکتے تو ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ادھر انہوں نے گھوڑے موڑے اور ادھر ان لوگوں کے گھوڑے مڑ گئے مسلمانوں کے. لیکن دیکھیں دونوں نے یہ میسج دیا دنیا کو کہ علی بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ زندگی بچا کے بھاگ رہا ہے، اور علی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں، زندگی لینے کے لیے نہیں.
ہر حال میں انسانی حقوق، انسانی تحفظ کی بات حضرت علی علیہ السلام نے کی ہے، اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو حقوق اسے کہتے ہیں۔ ہر حق کے سلسلے میں مولا کائنات نے دنیا کو بتایا ہے۔ بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں فیصلہ، دو عورتیں لڑتی ہوئی آپس میں آئیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ کہا یا علی میرا بچہ ہے، یا علی میرا بچہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ قمبر ذرا تلوار لاؤ، تلوار آئی۔ اس کے بعد کہا اچھا پھر بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں میرا بچہ ہے۔ امام نے آواز دی کہ قمبر اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ایک عورت چیخ پڑی کہ یا علی یہ بچہ اسی کو دے دیجئے۔ امام نے فرمایا قمبر یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ اس کا ہے، اس لیے کہ یہ ماں ہے۔ ماں ہر حال میں یہ چاہے گی کہ بچہ جس کے پاس رہے، جہاں بھی رہے، لیکن زندہ رہے۔ لیکن میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ چیز ایک ہو، دعوے دار 2 ہوں، اگر اس چیز کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو جو حق کے اوپر ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔